ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کلمے کی گواہی دینا یہ بہت عظیم عمل ہے، اتنا عظیم عمل ہے کہ اس کی وجہ سے انسان جنت میں داخل ہوگا۔ فرماتے ہیں جناب عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور یہ گواہی بھی دے کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور یہ گواہی بھی دے کہ عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور اللہ کا کلمہ ہیں، جنہیں اللہ نے مریم میں ڈالا اور وہ اللہ کی روح ہیں، اور یہ بھی گواہی دے کہ جنت برحق ہے، جہنم برحق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے آدمی کو جنت میں داخل کریں گے اس کے اعمال جیسے بھی ہوں۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں اپنی اپنی حدیث کی کتب میں ذکر کرتے ہیں، اور ایسے ہی شہادتین یعنی کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ، اس کی فضیلت میں وہ حدیث بھی ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے جسے امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، اور جو صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر رہے ہیں ان کا نام ہے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما، کہ قیامت کا روز ہوگا، ایک بندے کو حساب کتاب کے لیے لایا جائے گا، ایک آدمی کو حساب کتاب کے لیے لایا جائے گا اور اس کے گناہوں کے رجسٹر کھول لیے جائیں گے، جن کی تعداد 99 ہوگی۔ 99 رجسٹر، ان میں کیا ہے؟ گناہ ہی گناہ۔ اور رجسٹر کتنا؟ کیا رجسٹر اتنا ہوگا جتنے رجسٹر ہم نے دیکھ رکھے ہیں؟ نہیں، فرمایا ایک رجسٹر اتنا لمبا ہوگا کہ جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہاں تک وہ رجسٹر جائے گا۔ ایسے 99 رجسٹر ہوں گے، اور ہر رجسٹر میں کیا ہے؟ اس کے گناہ ہیں۔ جب یہ رجسٹر اس کے سامنے کھولے جائیں گے، اس کی نگاہ اپنے گناہوں پہ پڑے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے کیا ان میں سے کسی کا تمہیں انکار ہے؟ کوئی ایسا گناہ جس کے بارے میں تمہارا خیال ہو کہ میں نے نہیں کیا تھا اور یہاں پہ لکھ دیا گیا ہے؟ کہے گا نہیں یا اللہ، کوئی ایسا گناہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے تمہارا کوئی عذر، کوئی بہانہ؟ کہے گا یا اللہ کوئی بہانہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تمہاری کوئی نیکی جو تمہیں آج بچا سکتی ہو؟ کہے گا یا اللہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہیں گے لیکن ہمارے پاس تمہاری ایک نیکی ہے اور تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کون سی نیکی ہے؟ ایک پرچی کے اوپر، کاغذ کے ایک پرزے کے اوپر لکھا ہوا ہوگا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وہ کہے گا یا اللہ، گناہوں کے اتنے بڑے بڑے رجسٹروں کے سامنے
کاغذ کے اس پرزے کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں اے بندے، تیرے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا، کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ چنانچہ ترازو کے ایک پلڑے میں یہ 99 رجسٹر رکھے جائیں گے اور دوسرے پلڑے میں کاغذ کا وہ پرزہ رکھا جائے گا، اور کیا ہوگا؟ وہ پلڑا جس میں 99 رجسٹر ہوں گے، لمبے لمبے باری باری، وہ اٹھ جائے گا، اور وہ پلڑا جس میں کاغذ کا پرزہ ہوگا وہ باری ہو جائے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا کتنا عظیم عمل ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے۔ لیکن میرے بھائی، جب معاملہ اتنا ہی آسان تھا تو یہ اہل مکہ کیوں گھبراتے تھے؟ دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ جب معاملہ اتنا ہی آسان ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنا ہے، تو وہ کیوں نہیں کہتے تھے؟ میرے بھائی، توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ یہ کس نے بیان کی ہیں توحید کی 3 قسمیں؟ جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود بیان نہیں کی، لیکن قرآن و احادیث میں توحید کی جو باتیں آئی ہیں، جب علماء کرام نے ان کے اوپر غور کیا تو اس نتیجے تک پہنچے کہ قرآن پاک میں اور احادیث نبویہ میں توحید کی 3 قسمیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی قسم کیا ہے؟ توحید ربوبیت۔ پہلی قسم کیا ہے میرے بھائی؟ یہ آپ نے یاد کر کے جانی ہے، یہ 3 قسمیں آپ نے یاد کر کے جانی ہے۔ پہلی قسم کیا ہے؟ توحید ربوبیت۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کو رب ماننا، خالق ماننا، رازق ماننا، زندگی دینے والا ماننا، اور یہ ماننا کہ موت اس کے ہاتھ میں ہے، کائنات کا سارا نظام وہ چلا رہا ہے، کائنات کی ہر چیز اس کی مخلوق ہے۔ اس توحید کا نام کیا ہے؟ توحید ربوبیت۔ اور یہ کہ اس عمل میں، ان کاموں میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تو یہ ہوئی توحید ربوبیت۔ میرے بھائی، سننے والی بات، سمجھنے والی بات یہ ہے کہ توحید ربوبیت وہ توحید ہے جسے اکثر اوقات کافروں نے بھی مانا ہے، اہل مکہ بھی مانتے تھے۔ یہ وہ توحید ہے جسے اہل مکہ بھی مانتے تھے۔ یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ قرآن پاک بتا رہا ہے ہمیں۔ آپ اٹھائیے سورہ عنکبوت 21واں سپارہ، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ اللہ کے رسول آپ ان سے پوچھئے، ان سے سوال کریں، ان سے کہیں کہ آسمان و زمین کا خالق کون ہے؟ ان سے پوچھیں سورج اور چاند کس کے کنٹرول میں ہیں؟ ان کو اپنے اپنے مدار پہ کون چلا رہا ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ فوراً کہیں گے کہ آسمان و زمین کا خالق، سورج اور چاند کو مسخر کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور ایک آیت چھوڑ کے اگلی آیت میں فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آپ ان سے سوال کریں، ان سے پوچھیں آسمان سے بارش کون نازل کرتا ہے؟ آسمان سے پانی نازل کرنے والا کون ہے؟ کون ہے وہ جو آسمان کے پانی کے ذریعے فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ، جو مردہ زمین کو، بنجر زمین کو زندہ کرتا ہے؟ فرمایا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ کیا کہیں گے؟ لَيَقُولُنَّ، یہ کہیں گے کیا؟ اللہ۔ یہ کون جواب دیں گے؟ اہل مکہ، کافر۔ اور سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، آپ ان سے کہیں مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تمہیں کون رزق دیتا ہے آسمانوں سے اور زمین سے؟ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، تمہاری نگاہوں کے اوپر، تمہارے کانوں کے اوپر کنٹرول کس کا ہے؟ تمہاری بنائی، تمہاری قوت سماعت کس کے ہاتھ میں ہے؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے؟
کون ہے جو زندہ مرغی سے مردہ انڈے کو نکالتا ہے، اور کون ہے جو مردہ انڈے سے زندہ چوزے کو نکالتا ہے؟ کون ہے جو مردہ نطفے کے پانی سے بچے کو پیدا کرتا ہے، اور کون ہے جو زندہ انسان سے مردہ نطفے کو نکالتا ہے؟ کون ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، پوری کائنات کا نظام کس کے ہاتھ میں ہے؟ کون اس کو سنبھالے ہوئے ہے؟ کون کائنات کو چلا رہا ہے؟ فرمایا فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ کہیں گے کہ اللہ۔ میرے بھائی سوچئے ذرا کہ خالق وہ مانتے ہیں، مالک مانتے ہیں، رازق مانتے ہیں، پھر وہ کافر کیوں تھے، مشرک کیوں تھے؟ آج لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی رازق ہے۔ غلط، لا الہ کا یہ معنی نہیں ہے، بالکل یہ معنی نہیں ہے۔ اور یہی دعوت دی جا رہی ہے لوگوں کو، اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے توحید پھیلا دی، توحید کی تبلیغ کر دی، توحید کی دعوت دے دی۔ نہیں میرے بھائی، لا الہ الا اللہ کا یہ معنی قطعاً نہیں ہے۔ میں پہلے گزارش کر چکا ہوں، توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ ایک کیا ہے؟ توحید ربوبیت، اور یہ وہ توحید ہے جس کو اکثر اوقات کافر بھی مانتے تھے۔ اور دوسری توحید ہے توحید الوہیت، توحید عبادت، عبادت میں اللہ تعالی کو ایک ماننا، یہ کہنا کہ ہر قسم کے رکوع اور سجدے کا حقدار کون ہے؟ صرف اللہ۔ ہر قسم کی نظر و نیاز کا حقدار کون ہے؟ صرف اللہ۔ جس کے نام پہ جانور ذبح کیا جائے اس کا حقدار کون ہے؟ صرف اللہ۔ جس کے لیے طواف کیا جائے کون ہے؟ صرف اللہ۔ جس کے لیے نمازیں پڑھی جائیں، جس کے لیے جانور ذبح کیا جائے، جس کے لیے حج کیا جائے، ان تمام عبادات کا حقدار صرف اور صرف اللہ ہے۔ یہ ہے توحید الوہیت، اور یہ وہ توحید ہے میرے بھائی جس کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو بھیجا گیا۔ یہ وہ توحید ہے جس کے کافر منکر تھے۔ یہ وہ توحید ہے جس کی وجہ سے منکرین کو کافر و مشرک کہا گیا، ان سے جہاد کیا گیا، ان کے اوپر تلواریں چلائی گئیں، ان کا مال حلال ہو گیا۔ یہ وہ توحید ہے جس کی دعوت کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام آئے، جس کے لیے آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، اور جس کی وجہ سے جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ تو لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ توحید ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں ہے۔ یہ ہے لا الہ کا مطلب۔ لا الہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خالق، مالک اور رازق، کوئی شک نہیں، وہ اپنی جگہ پہ توحید ہے، لیکن لا الہ، الہ عربی کا لفظ ہے، اردو کا لفظ نہیں ہے کہ آپ جو مرضی مانا کرتے پھریں۔ الہ عربی کا لفظ ہے، اور الہ کہتے ہیں معبود کو، جس کی عبادت کی جائے۔ تو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں ہے۔ اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے وہ عبادت میں جھوٹے ہیں، باطل ہیں، غلط طور پہ، ناحق طور پہ، ناجائز طور پہ ان کی عبادت ہوتی ہے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب۔ اور یہ وہ چیز ہے جس کو ماننے کے لیے اہل مکہ تیار نہیں تھے، ورنہ خالق، مالک، رازق رب کو مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے لات اصل نہیں ہے، عزا اصل نہیں ہے، حبل اصل نہیں ہے، اصل اللہ ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے۔ یہ اللہ سے رزق لے کر دیتے ہیں، یہ اللہ سے شفا لے کر دیتے ہیں، یہ اللہ سے بیٹا لے کر دیتے ہیں، اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں تاکہ یہ اللہ سے لے کر دیں۔ ہم طواف ان کے نام پہ کرتے ہیں تاکہ اللہ سے لے کر دیں، اصل اللہ کے لیے بھی کرتے ہیں، جانور اس کے لیے بھی ذبح کرتے ہیں، ان کے لیے بھی تاکہ یہ اللہ سے لے کر دیں، دعا اللہ سے بھی کرتے ہیں، ان سے بھی کرتے ہیں تاکہ یہ اللہ سے لے کر دیں۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ بھی قرآن پاک میں ہے، یہ بھی قرآن میں ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 2، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، وہ جنہوں نے اللہ کے سوا ولی پکڑ رکھے ہیں۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اولیاء کا لفظ آپ سن رہے ہیں خود، کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا ولی پکڑ رکھے ہیں، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ ان کے لیے طواف کیوں کرتے ہو، ان کو کیوں پکارتے ہو، ان کے لیے نمازیں کیوں پڑھتے ہو، ان کو رکوع سجدہ کیوں کرتے ہو، کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی،
ان کی عبادت کرنے کا ایک ہی مقصد ہے، ان کو پکارنے کا ایک ہی مقصد ہے، ان سے سوال کرنے کا ایک ہی مقصد ہے، تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ وہ مانتے ہیں کہ یہ اصل نہیں ہے۔ اور فرمایا اللہ تبارک و تعالی سورہ یونس میں 11ویں سپارے میں، وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، جب ان کو پکارتے ہیں اور انہیں روکا جاتا ہے، کیا کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ تو اصل کون ہوا؟ ان کے نزدیک اصل کون ہوا؟ اللہ۔ کہتے ہیں یہ سفارشی ہیں۔ وہی نظام آج کل کے مسلمانوں نے قائم کر رکھا ہے۔ کہتے ہیں قبر والے اصل نہیں ہیں، یہ سفارشی ہیں، اللہ سے لے کر دیتے ہیں۔ ہم کب کہتے ہیں بیٹا دیتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں اللہ سے لے کر دیتے ہیں۔ ہم کب کہتے ہیں شفا دیتے ہیں؟ اللہ سے شفا لے کر دیتے ہیں۔ اب کئی دوست سوچ رہے ہوں گے کہ کہاں کی آیتیں آپ کہاں پڑھ رہے ہیں، بتوں والی آیتیں آپ قبروں کے اوپر پڑھ رہے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارا۔ شیطان نے ایسے ہی ہمیں شبہات میں، غلط فہمیوں میں ڈال رکھا ہے۔ میرے بھائی، لات کیا تھا؟ لات بت جو تھا، وہ بت کیوں بنایا گیا تھا؟ وہ کس کی نشانی تھی؟ کس کی یادگار تھی؟ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، کان رجلا، وہ ایک آدمی تھا۔ یہ لات کیا تھا؟ ایک آدمی تھا، اور حاجیوں کی خدمت کیا کرتا تھا، حاجیوں کو ستو پلایا کرتا تھا، حاجیوں میں پانی تقسیم کیا کرتا تھا، بہت نیک آدمی تھا۔ اور جب نیک آدمی فوت ہوتے ہیں، شرک تب شروع ہوتا ہے۔ شرک جو ہے، ابلیس کی عبادت کوئی نہیں کرتا۔ بہت کم ہوں گے جو اس غلط فہمی میں رہیں گے کہ ابلیس کی عبادت کی جائے۔ عبادت کن کی جاتی ہے؟ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی، اچھے لوگوں کی، نیک لوگوں کی، صاحب مقام و مرتبہ لوگوں کی، اولیاء کرام کی، صالحین کی، شہداء کی۔ تو جب یہ فوت ہوا تو اس کے نام پہ ایک یادگار بنا لی گئی، اور یادگار کے پاس آ کے وہ لوگ اسے پکارتے اور کہتے کہ یہ اللہ سے لے کر دے گا۔ وہ جانتے تھے کہ پتھر ہے، لیکن جانتے تھے پتھر کے پیچھے ایک شخصیت ہے۔ اور یہی کچھ کیا نوح علیہ السلام کی قوم نے۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا؟ ان کے جو 5 بزرگ تھے، 5 تن پاک جو ہیں، ان کے نام تو آپ کے قرآن پاک میں ہیں۔ کس صورت میں؟ سورہ نوح میں۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ إِلَٰهَ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ 5 تن پاک، 5 بزرگ ہیں۔ ان کی کیا حقیقت ہے؟ ان کے بارے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بوتی تھے جی۔ نہیں، عبداللہ ابن عباس سے پوچھئے، بخاری شریف اٹھائیے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ آپ کو بتائیں گے کہ کیا تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے 5 بزرگ تھے، فوت ہو گئے۔ اب سمجھدار قسم کے لوگ، پروفیسر قسم کے لوگ اکٹھے ہوئے، کہنے لگے جناب بڑے یہ نیک لوگ تھے، ہمیں نماز روزے کا حکم دیتے تھے، نیکی کی راہ دکھاتے تھے، اب یہ فوت ہو گئے، اب ہمارا کیا بنے گا؟ اب ہمیں نیکی کی راہ کون بتائے گا؟ اب تو ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ کیا کیا جائے جی؟ تجاویز آنے لگیں۔ ایک تجویز آئی کہ ایسا کرو کہ جہاں جہاں بیٹھ کے یہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، وہیں پہ ان کی یادگاریں قائم کر لو، وہیں پہ ان کی یادگاریں قائم کر لو۔ اب کیا ہوگا؟ یادگاروں کے پاس جب آئیں گے، یادگاروں کو دیکھ کے رب یاد آ جایا کرے گا۔ اللہ تک پہنچنے کے ذرائع تلاش کیے جا رہے ہیں۔ اللہ کی عبادت کے لیے نیک مقصد ہے، مقصد نیک ہے، لیکن طریقہ غلط ہے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ یادگاریں قائم کریں گے، جب یادگاروں کو دیکھا کریں گے، رب یاد آیا کرے گا اور اللہ کی عبادت کیا کریں گے۔ ایک نسل نے ایسے ہی کیا، دوسری نسل نے بھی ایسے ہی کیا، اس کے بعد کی نسلیں آئیں تو شیطان جو ہمارا دشمن ہے، جس نے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو بھی معاف نہیں کیا تھا، ورگلایا تھا کہ نہیں، جنت سے نکالا تھا کہ نہیں، دھوکہ دیا تھا کہ نہیں، تو وہی شیطان اب ان کے پاس پہنچ گیا، کہنے لگا
تمہارے باپ دادا ادھر آ کے انہی سے مانگتے تھے، ان کے سامنے آ کے ان کے نام پہ جانور ذبح کرتے تھے، انہی کو رکوع سجدہ کیا کرتے تھے، انہی کے لیے نمازیں پڑھتے تھے۔ چنانچہ شرک شروع ہو گیا، اور اس شرک نے ایسی جڑ پکڑی کہ نوح علیہ السلام جیسا عظیم پیغمبر 950 سال اپنی قوم کو اس شرک سے روکنے کی کوشش کرتا رہا، اور نتیجہ قرآن پاک نے یہ بتایا ہے کہ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، کہ ان کے اوپر ایمان لانے والے قلیل تھے، تھوڑے تھے۔ حتیٰ کہ سگا بیٹا بھی کافر تھا، بیگم بھی کافر تھی۔ کیا بیگم اور بیٹا اپنے والد سے تبلیغ نہیں سنتے تھے؟ لیکن شرک چیز ہی ایسی ہے، شرک جب جڑ پکڑ لے تو انسان کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ شرک سے آپ روکیں گے، لوگ کہتے ہیں لو جی ہمارے بزرگوں کی گستاخی کرتا ہے، یہ گستاخ ہے، پکڑ لو اس کو۔ قرآن پاک پڑھ لیں، سورہ صاد، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی تو کیا کہا اہل مکہ نے؟ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب۔ یہ بھی عجیب آدمی ہے، کہتا ہے سب معبودوں کو چھوڑ کے ایک ہی کو پکڑ لو، بڑی عجیب بات کرتا ہے۔ نہیں، انمشوا واصبروا علی آلہتکم، اپنے بزرگوں کو نہ چھوڑنا، مضبوطی سے پکڑ لو، یہ تمہارا رشتہ بزرگوں سے خراب کرنا چاہتا ہے، اس کی باتوں میں نہ آنا۔ سورہ صاد میرے بھائی قرآن پاک پڑھ رہا ہوں، اور اس سے پچھلی سورت سورہ صافات، انہم کانوا، کہ جب ان سے کہا جاتا تھا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ کہو، یستکبرون، انکار کر دیتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، اس شاعر، اس پاگل کی وجہ سے ہم اپنے بزرگوں کو، اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ کیوں جی؟ آپ اندازہ کریں کہ شرک کتنا خطرناک مرض ہے، اچھے بڑے سمجھدار اس مرض میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی وہ توحید جس میں انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اور ان کی قوموں کے مابین جھگڑا تھا، وہ کون سی توحید تھی؟ توحید الوہیت، توحید عبادت، کہ مانتے تھے خالق مالک رازق اللہ ہے، لیکن بزرگوں کی بھی عبادت کی جا سکتی ہے، انہیں پکارا جا سکتا ہے، تاکہ یہ پہلے راضی ہوں گے، پھر یہ اللہ کو راضی کریں گے، پھر اللہ دے گا۔ سیڑھی ضروری ہے، کہتے تھے سیڑھی ضروری ہے، ان کے بغیر اللہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کس توحید کے لیے بھیجا اپنے انبیاء کرام کو؟ سنیے قرآن پاک، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر قوم میں ایک رسول بھیجا ہے، ہر قوم میں ہم نے ایک رسول بھیجا ہے۔ کیا پیغام ہے جی؟ کیا پیغام یہ ہے کہ اللہ کو خالق مان لو، رازق مان لو؟ نہیں، یہ تو لوگ پہلے سے مانتے ہیں۔ پیغام یہ ہے اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، بس اللہ کی عبادت کرو، ساتھ اوروں کی بھی ہو سکتی ہے، نہیں، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کی عبادت سے بچ جاؤ۔ تو توحید الوہیت کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، اس کا نام ہے توحید الوہیت۔ اور یہ آیت میں نے پڑھی ہے سورہ نحل کی، اور سورہ انبیاء میں فرمایا کہ ہم نے جو بھی رسول بھیجے ہیں، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ، اس کو ہم نے کیا وحی کی ہے، کیا بتایا ہے؟ انہ لا الہ الا انا، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، فاعبدونی، میری عبادت کرو۔ تو رسولوں کو بھیجنے کا مقصد کون سی توحید ہوئی؟ اللہ کی عبادت، توحید الوہیت۔ رسولوں کو کس لیے بھیجا گیا میرے بھائی؟ کس توحید کی خاطر؟ توحید الوہیت۔ اور مجھے اور آپ کو پیدا کیا گیا کس توحید کی خاطر؟ توحید الوہیت۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے صرف اپنی عبادت کے لیے، صرف اپنی عبادت کے لیے، یہ ہے توحید الوہیت۔ تو مجھے اور آپ کو پیدا کیا گیا توحید الوہیت کی خاطر، توحید عبادت کی خاطر، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو بھیجا گیا توحید الوہیت کی خاطر۔
آپ قرآن پاک کا انداز دیکھیں میرے بھائی، قرآن پاک کا انداز دیکھیں. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے لوگو اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. آگے کیا کہا ہے؟ الذی خلقکم والذین من قبلکم، وہ تمہارا رب جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، تمہارے باپ دادا کو بھی پیدا کیا. یعنی کہ وہ مانتے تھے کہ اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارے باپ دادا کا خالق ہے. اللہ نے کہا جب یہ مانتے ہو تو پھر عبادت بھی میری کرو. یہ کیا ہوا؟ پیدا کرنے والا میں، رزق دینے والا میں، سارا کنٹرول میرے ہاتھ میں، موت زندگی میرے ہاتھ میں، عبادت کی باری آتی ہے تو اوروں کو شریک کر لیتے ہو. یہ کیا ہوا؟ یہی تو غلطی ہے. تو اس لیے میرے بھائی، توحید الوہیت کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا ہے. توحید الوہیت کی خاطر، توحید عبادت کی خاطر مجھے اور آپ کو پیدا کیا گیا ہے.